السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، میں نے یہ بات بارہا کہی ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بریلی مذہب کی بنیاد جھوٹ پر، الزام تراشی پر، غلط بیانی پر رکھی گئی ہے۔ بریلی مذہب کے علماء عام طور سے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتوں کا غلط سلط مطلب بیان کر کے پبلک کو گمراہ کرتے ہیں اور علماء حق علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے بریلی مذہب کے جھوٹ پر متعدد ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں بریلی مذہب کا ایک بہت بڑا جھوٹ بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی مکمل وضاحت کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اس کی سچائی کیا ہے۔ بریلی مذہب کی طرف سے علماء حق علماء دیوبند پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان کی تعلیم دیوبند مدرسے میں حاصل کی ہے۔ اردو زبان جو بولنا سیکھا ہے دیوبند کے استادوں سے سیکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، دیوبندیوں نے یہ لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ علماء دیوبند ہیں۔ اس سلسلے میں بریلی مذہب کے مشہور خطیب ہیں فاروق رضوی، ان کے بیان کا ایک کلپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد مزید تفسیرہ کیا جائے گا۔ کتاب کا نام البراہین القاطعہ، لکھنے والا خلیل احمد امبیٹوی۔ اور دیوبند کے مدرسے کا رتبہ کیا ہے کہ نبی نے اردو ہمارے ملاؤں سے سیکھی۔ حضور کہتے جب سے میں دیوبند کے مدرسے میں آنے لگا، دیوبند کے مدرسے میں آنا جانا ہوا، مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، دیوبند کے مولویوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا، ان سے میں نے اردو زبان سیکھ لی۔ یعنی یہ دیوبند کے پھٹیچر مولانا میرے استاد ہیں۔ ذرا آپ بتائیں پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات اور ہستی ہے جو نبی کو پڑھا دے؟ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ بریلی مذہب کے خطیب فاروق رضوی نے کتنا گھٹیا تبصرہ کیا ہے۔ فاروق رضوی نے البراہین القاطعہ نامی کتاب کا حوالہ دیا، اس کے بعد کی جو عبارتیں ہم نے حذف کر دی کیونکہ وہ عبارتیں میں خود پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ اس کے بعد جو گھٹیا تبصرہ کیا ہے آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے بات کہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ دیوبند کے گھٹیا اور پھٹیچر لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو البراہین القاطعہ نامی کتاب کی اصل عبارت پڑھ کر سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پوری وضاحت کی جائے گی۔ دیکھیں، البراہین القاطعہ نامی کتاب کی عبارت سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ البراہین القاطعہ نامی کتاب انوار ساتیہ نامی کتاب کا جواب ہے۔ انوار ساتیہ کے مصنف ہیں مولوی عبدالسمیع رامپوری۔ بریلی مذہب کے لوگ انہیں اپنا پیر سمجھتے ہیں۔ البراہین القاطعہ کی ترتیب یہ ہے کہ اوپر انوار ساتیہ کی عبارت لکھی گئی ہے جس میں اعتراض کیا گیا ہے، اس کے بعد البراہین القاطعہ میں جواب کے طور پر باتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیں صفحہ نمبر 62 میں انوار ساتیہ کی عبارت ہے کہ انہوں نے دیوبند مدرسے پر اعتراض کرتے ہوئے گھٹیا تبصرہ کیا تھا۔ ایسے مفتی کہ ان میں سے ایک صاحب کی عبارت یہ ہے، ھذا مسئلہ جواب صحیح حسن علی افیان، سبحان اللہ۔ عبارت ان مفتی صاحب کی دیکھنے کے قابل ہے اور فصاحت و بلاغت تذکروں میں لکھنے کے قابل ہے۔ یعنی کہ ھذا مسئلہ جواب صحیح، یہ اردو اعتبار سے عربی اعتبار سے بالکل غلط جملہ ہے، لیکن اس میں جو دستخط اور مہر تھی حسن علی نام کے کسی مفتی صاحب کی دستخط تھی، اور عبدالسمیع رامپوری صاحب نے جوڑ دیا کہ دیکھیں حسن علی صاحب یہ دیوبند مدرسے کے ایک مفتی صاحب ہیں اور دیوبند مدرسے کہ انہیں اردو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس پر جواب کے طور پر یہ فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن علی نام کا کوئی مدرس مدرسہ دیوبند میں نہیں۔ جب سے مدرسہ قائم ہوا اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی ان کے لکھنے تک، کوئی بھی حسن علی نام کا مدرس دیوبند مدرسے میں نہیں ہے۔ پہلا جواب ہو گیا۔ دوسری بات چونکہ انہوں نے دیوبند مدرسے پر کیچڑ اچھالا تھا، اس کے جواب میں کہا کہ بھائی تم دیوبند مدرسے کی بات کرتے ہو، دیوبند مدرسے کی عظمت تو اللہ رب العزت کے یہاں بہت بلند ہے۔ اس کے بعد ایک صاحب نسبت بزرگ کا واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا۔ وہ عبارت ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں جو فاروق رضوی نے پڑھ کر سنائی تھی یا جس پر اعتراض کیا جاتا ہے، غور سے سنیں۔ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ میں بہت ہے کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، سینکڑوں علماء پڑھ کر یہاں سے گئے اور خلق کثیر کو، بہت سارے لوگوں کو ظلمات ضلالت سے، گمراہی کی تاریکی سے نکالا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ دیوبند مدرسوں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ فارغ ہوئے اور دنیا کے چپے چپے میں ایک بڑی مخلوق بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر چلانے کا ذریعہ بنے۔
اس کے بعد لکھا یہی سبب ہے کہ ایک صالح ایک نیک آدمی فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے، یعنی ایک نیک آدمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کو اردو میں کلام کرتے یعنی بات کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یہ وہ پوری عبارت جس پر بریلوی واویلا مچاتے ہیں کہ دیکھو دیوبندیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاگرد کہا اور دیوبندی اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوبند مدرسے میں اردو زبان تعلیم حاصل کی ہے، اردو زبان کو پڑھا ہے۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی لام لفاف نہیں ہے، فقط یہ بتانا ہے کہ تم دیوبند مدرسے کی برائی بیان کرتے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت کے یہاں اس دیوبند مدرسے کی بہت وقت ہے، بہت مقام و مرتبہ اس کا بلند ہے۔ اس کے بعد ایک بزرگ آدمی کے خواب کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ اردو میں بات چیت کر رہے ہیں، تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ تو عربی بولتے ہیں، آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا۔ یہ تو خواب کی بات ہے۔ اب دیکھیں ایک معاملہ خواب کا ہے اور یہ لوگ واویلا مچا رہے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوبند مدرسے میں جا کر وہاں پر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ساتھ میں رہنا ہو رہا ہے۔ بتائیں اس میں کہاں ساتھ میں رہنا اٹھنا پھرنا ہو رہا ہے؟ یہ خواب ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ علماء حق علماء دیوبند نے اردو زبان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تشریح اردو زبان میں کی۔ اس مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، یعنی علماء دیوبند نے ہماری تعلیمات کو، ہماری شریعت کو اردو زبان میں پھیلانا شروع کیا، یہ ہے ہمارا معاملہ سے متعلق، اور یہ بالکل امر مسلم ہے اور قطعی بات ہے کہ علماء دیوبند نے جس طریقے سے اردو زبان میں دین اسلام کی خدمت کی، اسلامی احکامات کو اجاگر کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی شریعت کو اجاگر کیا، دنیا میں پھیلایا ہے، اردو زبان میں اتنی خدمت کرنے والی کوئی بھی جماعت نہیں ہے، لیکن انہوں نے الٹی سیدھی تشریح کر کے عوام کو گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ تو خواب کا معاملہ ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ خواب میں جو بات چیت ہو اس کی تعبیر تو ہو سکتی ہے اچھی یا بری، لیکن آپ اس پر کفر کا یا شرک کا حکم نہیں لگا سکتے۔ جس طریقے سے اس واقعے سے اس بات کا علم ہوا کہ اردو زبان کی ایک اہمیت ہے، اردو زبان میں علماء دیوبند نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خوب اجاگر کیا، خوب پھیلایا، اس مناسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان کی نسبت علماء دیوبند سے کر دی۔ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے اچھی یا بری، لیکن اس پر آپ کفر و شرک کا حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن بریلی مذہب کے ایک مفتی ہیں ڈاکٹر فیض احمد چشتی، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا کہ دیوبندی یہ نہ کہنا کہ خواب کا معاملہ ہے، اسی لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دکھتے ہیں، خواب میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور یہ گستاخی ہے اور یہ الزام لگاتے ہو کہ دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد دیوبندی ہیں، اس طریقے سے علماء دیوبند کو بدنام کرتے ہو، تو ہم دکھاتے ہیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ یعنی تمہارے اعلیٰ حضرت دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بنا ہوں ایک جنازے کی نماز میں۔ ذرا توجہ سے اور دھیان سے سنیے، یہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے جو بانی اعلیٰ حضرت ہیں ان کے ملفوظ ہیں۔ صفحہ نمبر ہے حصہ دوم، صفحہ نمبر 22۔ اس میں اپنی بیماری کے وقت ایک خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب میں بیمار تھا تو ایک مرتبہ والد صاحب جو ہے خواب میں تشریف لائے، ان کے ساتھ فلاں تھے، بہت لمبی گفتگو ہے، اس میں سے جو ایک اہم بات ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو۔
ایک روز دیکھا کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کے شاگرد مولوی برکات احمد صاحب مرحوم کہ میرے پیر بھائی اور حضرت پیر مرشد برحق رضی اللہ عنہ کے فدائی تھے۔ کم ایسا ہوا کہ حضرت پیر و مرشد کا نام لیتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ میں ان کی قبر میں اترا، مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی۔ ایک تو بات یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پاک کے پاس جو خوشبو ملی وہی خوشبو ایک پیر صاحب کے قبر کے اندر بھی ملی۔ ان کے انتقال کے بعد مولوی سید امیر حسن صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ یعنی ایک بزرگ ہیں بریلی مذہب کے امیر صاحب، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے، برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے۔ الحمدللہ یہ جنازہ میں نے پڑھایا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں الحمدللہ یہ جنازہ میں نے پڑھایا۔ کون جنازہ؟ جو جنازہ پڑھنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ وہی برکات احمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں کہ محبت پیر و مرشد کے سبب اور انہیں حاصل ہوئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت دعویٰ کر رہے ہیں کہ جن برکات احمد کے نماز جنازہ کو ان کے اعلیٰ حضرت پڑھا رہے ہیں، انہی جنازے کی نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب بتائیے کہ کیا احمد زاں خان بریلوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہوں؟ یہ دعویٰ ہوا۔ اگر خواب کی بات پر وہاں اعتراض ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی اعتراض کرو اور لگاؤ کفر کا فتویٰ کہ بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد زاں خان بریلوی نے دعویٰ کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امام ہیں اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر تو اعتراض کر رہے ہو اور یہاں پر تمہاری زبان کیوں گنگ پڑتی ہے؟ اور سنیے ایک اہم بات، بریلی مذہب کے مولوی نے بات لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کے جنازے میں اپنے اصلی جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے بریلی مذہب کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب جاء الحق، صفحہ نمبر 147 حاضر و ناظر کی بحث میں ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے، اور نماز، تلاوت قرآن، محفل میلاد شریف اور نعت خوانی کی مجالس میں، اسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں، صالحین نیک لوگوں کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کتنا صاف لکھا ہے؟ جب صالحین کی نماز جنازہ میں اپنے جسم پاک سے تشریف فرماتے ہیں تو برکات احمد صاحب کے جنازے کی نماز میں ان کے مطابق وہ نیک آدمی تھے، پیر صاحب تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کی نماز جنازہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے اپنے جسم پاک سے تشریف لا رہے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پاک سے ایک صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور اس جنازے کی نماز کو بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد زاں خان بریلوی پڑھاتے ہیں۔ یہ تو بڑے گستاخ ہوئے، گویا کہ ان کا دعویٰ یہ ہو گیا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام تھے اور حضور پاک ہمارے مقتدی۔ اب بتائیں کہ اگر گستاخی ہے وہ عبارت جو اردو زبان سیکھنے والی ہے کہ حضور پاک نے یہ کہہ دیا، جب سے ہمارا معاملہ دیوبند مدرسے کے علماء سے ہوا ہے تب سے ہم نے اردو سیکھی ہے، اگر وہ خواب کی بات گستاخی والی بات ہے، کفریہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو یہاں پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کر دیا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی ہے، گویا کہ تمہارے امام، تمہارے اعلیٰ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بن گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعلیٰ حضرت کے مقتدی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اس پر زبانیں گم پڑی ہوئی ہیں، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، صرف یہ اعتراض کرنا جانتے ہیں، بھونکنا جانتے ہیں، جواب دینا نہیں جانتے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اس تفصیل کے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے پوری دنیا کے مسلمان آگاہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔